فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم واذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہم جمعے کے اجتماعات میں قرآن مجید سے براہ راست نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ جمعہ سورۃ المطففین کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ قرآن مجید کی یہ مکی صورتیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد پہلے 4-5 سالوں میں نازل ہوئیں، یہ ایک مختلف رنگ کی صورتیں ہیں۔ ان میں عربی جو ہے وہ بڑی کلاسیکل ہے، اور اس میں پوئٹری کا انداز زیادہ معلوم ہوتا ہے، ردمک آیات ہیں۔ اسی طرح ان میں آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا اور آخرت کا کمپیریزن آپ کو ان سب صورتوں کے اندر جو ہے وہ سائملٹینیسلی ملے گا، اور یہی معاملہ اس صورت کا بھی ہے۔ اس کی ہم نے پچھلی مرتبہ 26 آیات پڑھ لی تھی، آج ان کا صرف میں ترجمہ دوبارہ کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ ملاوٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف پروفیشنز کے اعتبار سے غلط مشورے میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، اور دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر مشورہ دینا، یہ مشورہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی ذمہ داری ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کرتے ہیں۔
الا یظن ڈونٹ دے تھنک اولئک انہم مبعوثون کہ وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے. کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً نافرمانوں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ تمام جو اعمال نامے ہوں گے وہ ڈیجیٹل ہوں گے، تو پھر ان کا جو پیچھے ایک سرور پڑا ہوا ہے جس کے اندر سب کا ریکارڈ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، وہ سجین ہے. اور آگے جا کے آئے گا کہ جو نیک وکار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ان کا مین سرور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب ریکارڈز کو جا کے جمع کرے گا. تو کتاب مرقوم وہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذبہ بہ الا کل معتد اثیم، اور بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکلنے والا گناہگار. یعنی ایک جو عام گناہگار ہے کہ مانتا بھی ہے اور کچھ نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی اس سے سرزد ہوتے ہیں، وہ نہیں. یعنی جو کوڑا انکار کرنے والا ہے، جو برائی میں، نافرمانی میں، بغاوت میں حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ کھل کر انکار کرتا ہے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پرانے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. یعنی کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ مختلف چیزیں کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو کچھ چیزیں اس کی صفائی کرتی ہیں اور کچھ چیزیں اس پر میل جماتی ہیں اور اس پر زنگ چڑھاتی ہیں. تو یہ ان پر زنگ کیوں چڑھا ہے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی جو کمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، قیامت کا انکار، اللہ کے پیغمبروں کا انکار، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گئے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذی القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ یقیناً دلوں پر بھی زنگ آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ آ جاتا ہے جب وہ پانی کے کانٹیکٹ میں آئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی اپنی تلواروں کو ہم زنگ سے بچانے کے لیے ان پر آئل لگاتے ہیں، ان پر گریس لگاتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ آتا ہے، تو اب اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کثرت ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا. اب موت جو ہے اس کو یاد رکھنا، میں نے ترجمہ کیا ہے جان بوجھ کر، یاد کرنا نہیں. موت ایسی چیز نہیں ہے جس کو یاد کیا جائے، موت 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 نہیں. یاد رکھنا کہ انسان کو ہر دم یہ یاد رہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور یہ اگر الٹی طرح سے آپ شروع ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی امیدیں، لمبے منصوبے بنانے سے منع کیا کہ میں 20 سال کے بعد یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، 5 سال کے بعد یہ کروں گا. کم سے کم دیانتداری کے ساتھ اپنی اس لمٹ کو کم کرنا چاہیے. اگر پہلے 10 سال کی لمٹ ہے ذہن میں تو انسان ہو کیا پتہ میں 5 سال کے بعد ہی مر جاؤں، پھر خیال ہو کہ پتہ نہیں میں 2 سال کے بعد ہی مر جاؤں، پھر خیال آئے کیا پتہ کہ میں اگلے ہی سال بلا لیا جاؤں، پھر خیال آئے کیا پتہ کہ میں اگلے ماہ بلا لیا جاؤں، پھر خیال آئے کہ میں کیا اگلے ہفتے ہی بلا لیا جاؤں، پھر خیال آئے کہ شاید میں کل ہی بلا لیا جاؤں، اور پھر یہ بھی محسوس ہو کہ پتہ نہیں آج مجھے یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں. یا حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارنٹ لے کے آ جائیں گے
اور جب وہ وارنٹ آ جاتے ہیں تو اس کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. ہمیں سے بڑے سے بڑا فن خواں جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ چون چراں بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ سیدھا سیدھا اس کو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوگا ان کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو کثرت ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا، و تلاوت القرآن، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اگر آج ہی سے آپ یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا ہے، اور میں نے بتا دیا کیسے یاد رکھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سب کرنا اللہ کا کلام سمجھ کر، تو آپ خود محسوس کریں گے، ہم سب محسوس کریں گے کہ واقعی جیسے کوئی دل جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے. کنیکشنز ہوتے ہیں نا کہ کنیکشنز پر جب زنگ آ جاتا ہے یا کوئی کاربن آ جاتا ہے تو پھر کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. آپ اس کو ریگما کے ساتھ صاف کرتے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اور یہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بحال ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے، اپنے رب کے قریب ہونے سے روک دیے جائیں گے. آج بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی، جان بوجھ کر دور تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا. لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ جو کچھ بھی انبیاء کہا کرتے تھے وہ تو ٹھیک تھا، اور ان کو اپنا رب جو ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا. کوئی ایسا حجاب ہوگا کہ جس میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ جو ایک احساس معرومی ہوگا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے نا وہ کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نہیں نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، وہ ان کا بڑا سرور ہے. وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ریٹن ڈاکومنٹ ہے. یشہدہ المقربون، اور اس کو صرف اللہ کے مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں. یعنی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی اس سرور تک، اس ڈاکومنٹ تک رسائی نہیں رکھتے. صرف اللہ تعالیٰ کے جو بڑے قریب فرشتے ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، صرف وہی اسے دیکھ سکیں گے، اس کا مشاہدہ کر سکیں گے. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نیک لوگ آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر بیٹھے، کوچز پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی محسوس کر سکتے ہو. ایک آدمی جو بھوکا ہے، ایک آدمی جو تنگ دست ہے، اس کے چہرے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کھانے پینے والا کھاتا پیتا آدمی نہیں ہے. اور ایک آدمی کھاتا پیتا ہے، اس کو صبح شام دوپہر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہیں، وہ پھل فروٹ کھاتا ہے تو اس کا چہرہ رونق والا ہوتا ہے. تو اہل جنت کے چہروں میں تم نعمتوں کی تازگی کو فیل کرو گے. یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں سیل شراب میں سے پلایا جائے گا. ختامہ مسک، کہ جس کی سیل میں مشک کی آمیزش ہوگی، خوشبو ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں سے بعض لوگ ذرا زیادہ ہی دین کے خشک مزاج ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کو ذرا برا سا سمجھتے ہیں کہ لو جی دنیا میں شراب سے منع کیا، دنیا میں وومنائزیشن سے منع کیا، اور پھر جنت کے اندر وہ سب چیزیں جو ہیں پھر وہاں دی جائے گی، تو پھر منع کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ کا کوئی مہمان آتا ہے شدید سردی میں، تو آپ اس کے لیے ہیٹر آن کرتے ہیں،
اس کو گرم گرم چائے یا کافی پلاتے ہیں، اور شدید گرمی میں پسینے سے شرابور آتا ہے تو آپ اس کے لیے اے سی آن کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا مشروب پلاتے ہیں۔ اب یہ کیا کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی ساری زندگی سننے والے اور ماننے والے، یا اب اللہ تعالیٰ کے مہمان ٹریٹ ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ان کی انٹرٹینمنٹ کرے گا وہ کیا ہوگا کہ جو چیز انہوں نے دنیا میں چھوڑی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سب سے پہلے اللہ انہیں یہ پیش کرے گا۔ ان کے پاس بھی مواقع تھے کہ وہ شراب کی محفلوں میں شریک ہوتے اور ایک دوسرے سے جام چھینتے، جیسے یورپ والے چھینتے ہیں، یہ ان کی سیلیبریشن ہے۔ لیکن یورپ میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے ایسے علاقوں میں یا ایسے خاندانوں میں رہتے ہوئے کہ جہاں شراب عام پی جاتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے انہیں جنت میں وہ پرووائڈ کرے گا کہ یہ لو، جو شراب کی خرابیاں ہیں وہ نکال لے گا۔ دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت آتی ہے کہ اس شراب میں نہ تو سر چکرائے گا اور نہ انسان کی مت ماری جائے گی، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اف ایٹ آل اس میں کوئی مزہ ہے، اف ایٹ آل شراب پینے میں کوئی انجوائمنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھرپور طور پر انہیں وہ انجوائمنٹ عطا کرے گا۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ وہاں کثیر تعداد میں عورتیں پرووائڈ کرنے کی جائیں گی، ظاہر بات ہے کس کام کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے۔ اور اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں ہو سکتا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ عورت ہے۔ اور اگر دیانتداری کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم مرد، تو مرد کی 99% موومنٹ جو ہے وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے، اور 95% کانشیس موومنٹ جو ہے وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہے، بچے کے لیے ہوتی ہے، بیٹے کے لیے، اس کا مستقبل، اس کی تعلیم، اس کے لیے گھر، اس کو یہ اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھی اعلیٰ تعلیم دلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری کانشیس موومنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری انوالنٹری موومنٹ، انکانشیس موومنٹ جو ہے وہ 99%، بہت بڑی فگر میں بولتا ہوں جان بوجھ کر اور شعوری طور پر بولتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ، کہ وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ بڑھاپے کو بھی انسان پہنچ جاتا ہے تو ایک مرد سے اور ایک عورت سے بات کرتے ہوئے اس کی فیلنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو یہ خطرہ ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس خطرے کو محسوس کریں گے، اس کے بارے میں کانشیس ہو گئے، تو کوشیس بھی ہوں گے، اور اگر ہم اس کو ڈینائی کریں گے، حالانکہ ہمارے دل میں موجود ہے، تو ہم احتیاط نہیں کریں گے اور پھر ہمیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اس کے کانسیکوینسز بھی ہمیں فیس کرنے پڑیں گے۔ تو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ چاہت رکھنے والے، پرسو کرنے والے اس کو پرسو کیا کریں، اس کی چاہت کیا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر کی عین مطابق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ شراب کا تو نے ذکر کیا ہے، یہ ہمیں بھی پلانا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یہ جو حوروں کا تم نے ذکر کیا ہے یہ تیری نعمت ہے، یہ ہمیں بھی نصیب کرنا۔ اتنا بھی خشک ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان کہے کہ نہیں مجھے حوروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شراب کی ضرورت نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل تو ہو سکتا ہے، یہ انسان کے دل کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر ان کے بارے میں فرمایا مزید وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، یعنی وہی جو رحیق المختوم جس کا ذکر تھا کہ سیل شراب، اس کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ خاص چشمہ ہے کہ جس میں سے صرف اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب وہ ہے جس کو قریب کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا قرب نصیب کیا ہوگا وہ اس تسنیم میں سے، اس چشمے میں سے پئیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں اس تسنیم میں سے پلا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین اجرموا، یقیناً مجرم گناہ گار لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام کے تمام قصوں کے اندر اس ہنسنے کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو ان کی قوم کے
کافر سردار جو ہے پاس سے گزرتے تھے ہنستے ہوئے، لو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس بڈھے کا دماغ خراب ہے، یہ دیکھو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ آپ ان کے پاس سے گزرتے اور ہنستے ہوئے اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے گزرتے، اس کا یہاں آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ تمام انبیاء کرام کے تذکروں میں آپ کو یہ چیز ملے گی، اور سیرت النبی کو پڑھ لیجئے، خود قرآن مجید میں جو سیرت النبی بیان ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قریش مکہ، خاص طور پر ان کے بڑے بڑے سردار وہ ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے، یہ فقاہی کالم آپ نے سنے ہوئے نا، اخبارات کے اندر فقاہی کالمز ہوتے ہیں، مذاق کے کالم، جس میں ہر شریف آدمی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا آ گیا، طرح طرح کے چینلز آ گئے، بہت سے پروگرام، بہت سے چینلز، ان کا کام ہی یہ ہے کہ شرفاء کی پگڑی اچھالنا، لوگوں پر ہنسنا، ہر آدمی جو اچھا کام کر رہا ہو اس کا کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی پہلو سے مذاق اڑانا، اس میں ڈھونڈنا کہ ہم اس کی کس بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ وہ اب عام ہے، مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے، یتغامزون، آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اشارے کرتے تھے، اور تو دیکھو دیکھیے، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ ان سے ہو کر نکلتے تھے تو آپس میں آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس تو ہنستے ہوئے ان کے پاس جاتے تھے۔ جیسے سورۃ قیامہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو نہ تو اس نے نماز پڑھی اور نہ تصدیق کی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اللہ کے نبی کو، آپ کی باتوں کو، قرآن مجید کی آیات کو جھوٹا قرار دیا اور منہ موڑا ان سے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا کہ آج میں ایک کرتی ہوں دنل، آج میں نے ایسے اس کی پگڑی اچھالی، آج میں نے ایسے اس کی ٹانگ کھینچی، آج میں نے ایسے اس پر تشدد کیا۔ ذہن میں لائیے کہ ابو جہل اپنی بیٹھک میں تھا، ہمارے ہاں جیسے بیٹھک ہوتی ہے نا، اور پھر جو چودھری ہوتے ہیں گاؤں کے، ان کے ڈیرے ہوتے ہیں جہاں ان کے ہواری آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اس میں گریڈیشن ہوتی ہے، جو لوگ دیہات کے ماحول سے واقف ہیں کہ چودھری جو ہیں ان کے لیے یہ صوفے ہیں، اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کرسیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد پیڑے ہوتے ہیں یا نیچے کوئی صف بچھی ہوتی ہے کمیوں کاریوں کے لیے۔ ایسی ہی دریاں خانہ کعبہ کے گرد بچھتی تھی مختلف سرداروں کی، ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بھی تھی، ایک دری ابو جہل کی تھی۔ تو آتا ہے نا سیرت کی کتابوں میں کہ عبد المطلب کے پوتے اپنے دادا کی دری کے ارد گرد کھیلتے تھے، لیکن دری پر کوئی چڑھتا نہیں تھا۔ ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلتے ہوئے دری پر چڑھ جاتے تو ان کے بڑے کزنز جو ہیں وہ آگے بڑھ کر وہ دادا کی دری ہے، تو دادا کہتے کوئی بات نہیں اس کو آنے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل میں آپ کے لیے رکھی تھی، اس کا یہ اظہار تھا، یہ ضمنی بات تھی۔ اب آئیے ابو جہل کی بیٹھک کی طرف۔ ابو جہل کی بھی ایک دری تھی، اور وہ بھی اپنے حواریوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد اپنی دری پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ اسی اثناء میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل بدبخت نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ہے کوئی کہ جو محمد کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال دے۔ تو ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور اس نے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دینے شروع کیے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اگل گئیں۔ آپ تصور کیجئے نا کتنی تکلیف دہ شے ہے، لیکن کسی کو رحم نہیں آیا، سارے ہنس رہے ہوں گے نا اس وقت کہ واہ 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 واہ،
اور وہ شاباش دے رہا ہوگا عبداللہ ابن ابی معیط کو، اور بعد میں اس نے اپنے دوستوں سے تذکرہ بھی کیا ہوگا کہ آج تو میں نے اخیر کر دی، خوشی کے انداز میں، اب اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ پھر گھر والوں کے پاس لوٹنا، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ خاص طور پر آیا ہے اگلی سورت انشقاق میں، اس میں دو گھر والوں کی طرف لوٹنے کا تذکرہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو محنت کرتا، مشقت کرتا، اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ صحابہ نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرح نہ کرے۔ ہوتا نا، ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہم پر جرح کرتا ہے مخالف سائڈ کا وکیل، اور جو اچھا تکڑا وکیل ہوتا ہے وہ آپ سے ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے کہ آپ چکرا جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے وہ ربائی یاد آ گئی، یعنی ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اب درخواست پیش کرتے ہیں مغفرت کی، لیکن بہرحال اقبال ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لینا۔ تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تجھے پتا ہوگا کہ میں لیم ایکسکیوزز پیش کر رہا ہوں، لیکن تیری ایک شان ہے نا، ڈونٹ کم ٹو مائی لیول، تو اپنی اونچی شان پر رہنا، اور جو بھی جھوٹ سچ میں کہتا جاؤں میرے بہانوں کو قبول کر لینا اور مجھے جنت میں راستہ دکھا دینا۔ یہ علامہ اقبال کی ایک درخواست ہے۔ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا۔ یہ مسرور سرور سے ہے، خوش خوش، ریجوائسنگ۔ اس کے مقابلے میں پھر فرمایا جا رہا ہے واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، یعنی ایک ہے دانے ہاتھ میں عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس کو اس کا رزلٹ کارڈ دینا، یعنی کلاس میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو اسٹیج پر بلا کر اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا رزلٹ کارڈ تھمایا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو عزت کے ساتھ ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ تھمایا جائے گا، پکڑایا جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، لے پھڑ، انسلٹ کے ساتھ، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، کاش کہ میں مر چکا ہوتا اور موت نے میری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہوتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً دنیا کی زندگی میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا مسرور تھا، انجوائے کر رہا تھا اپنی زندگی کو، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اچھا کھانا، اچھا پینا، یعنی گھر میں کھانا پکا ہوا بھی ہو تو پھر بھی میک ڈونلڈ سے کھانا آرڈر کرنا، KFC سے کھانا آرڈر کرنا، پھر سیر سپاٹے پوری دنیا کی سیریں کرنا،
عمدہ سے عمدہ لباس پہننا. یعنی ایک صاحب وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، تو ان کے گھرانے میں کوئی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے اس وقت، آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہیں بتایا کہ بچیوں نے 1.25 لاکھ کا جوڑا بنوایا ہے، اور ایک نہیں کئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ لیوش زندگی، تعیشات، فضول خرچیاں، نمود و نمائش، یہ دنیا میں خوش خوش رہنے کے انداز ہیں. اب یہاں ان آیات کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش خوش زندگی بسر کرنا، ہیئر اور دیر، یہ تمہارا چوائس ہے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ کر اپنے اوپر پابندیاں لگاؤ کہ نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، فضول خرچی سے ناراض ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ عیاشیاں جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، غریبوں پر ظلم کر کے ہوتی ہیں. بالعموم ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن بالعموم کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا حق مار کر، دوسروں پر زیادتی کر کے، اور وہ جو سورۃ مطففین کا مضمون ہے، 2 نمبری کر کے، ہیرا پھیری کر کے آمدنیاں جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جاتی ہیں بالعموم. تو پھر تمہارے پاس چوائس ہے کہ وہ کام کر کے تم دنیا میں خوش و خرم رہ لو اپنے بال بچوں کے ساتھ، اور پھر ہر سال 2 دفعہ عمرہ بھی کرو، رمضان میں بھی عمرہ کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، ربیع الاول میں بھی عمرہ کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور 2-4 سال کے بعد حج بھی کرو، اور اب مساجد کو بھی چندے دو، لیکن اپنے گھر میں خوش و خرم رہو. یہ ایک انداز ہے. وہ سو کارڈ دیندار لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے جو مساجد کو بھی فنڈ کرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن ان کا رخ سارا کا سارا دنیا میں خوش و خرم رہنے کا ہے. یہ ایک چوائس ہے آپ کے پاس. اور دوسرا کیا ہے؟ یہاں اپنے اوپر پابندیاں لگاؤ، کم سے کم پر گزارا کرو، اور جتنا سرپلس ہے اس کو اللہ کے راستے میں غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کے لیے خرچ کرو. تو اس سے کیا ملے گا؟ آپ کو اگلی زندگی میں خوش و خرم زندگی ملے گی اپنے بال بچوں کے ساتھ. تو یا ینقلب الی اہلہ مسرورا، قیامت کے دن اعمال نامہ لے کر خوش و خرم آؤ. جیسے جو بچہ فرسٹ آتا ہے وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کر اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی بہن جو آئے ہوئے ہیں اس فنکشن کے اندر ان کے پاس آتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ماما دیکھو میں فرسٹ آ گیا، انکل یہ دیکھیں میرا رزلٹ کارڈ. تو وہ سب کو دکھاتا پھرتا ہے. اور جس کو پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا اس کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنی ہے، ادھر گزارنی ہے یا ادھر گزارنی ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے قرآن مجید سے، صحیح احادیث سے، کہ جو نیک میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تو وہ جنت میں بھی اکٹھے کیے جائیں گے. ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص، خاص طور پر جو میرے ہم عمر یا میرے قریب ہیں، جنہوں نے 40 سال 35 سال 30 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی بہت سی باتیں ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ ہم جنت میں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے پاس ہوں. اصل خوشی تو اسی صورت میں ہے نا کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے، وہ سب اراؤنڈ ہو، تو پھر اصل خوشی تو وہ ہے. لیکن وہ ملے گی کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں یہ سب کچھ دے گا کہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوش خوش آئے گا. یا یہ ہے کہ دنیا میں ہم خوش خوش زندگی گزار لیں. تو جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم گناہگار اس دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں میں اشارے کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے متعلقین کے خاص ہنستے ہوئے خوشی خوشی
بڑے چہرے پہ ان کو رونق ہوتی تھی کہ ہم بڑا تیر مار کے آئے ہیں، محمد کو ستا کے آئے ہیں، نوح کو ستا کے آئے ہیں، لوط کو ستا کے آئے ہیں، ابراہیم کو ستا کے آئے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمجوریوں کو بتا رہے ہیں یہ ایک کردار ہے۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب انہیں دیکھتے تھے، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر نگہبان نہیں بنایا تھا کہ ذرا ان کا خیال رکھو کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کو نہیں اپوائنٹ کیا ہوا کہ یہ فیصلے کریں کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ یعنی بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب جو ہیں ہم نے دین کے اندر اپنے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں، جیسے بدلہ لینا۔ قرآن مجید نے اس کو 2 سطحوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بالکل قریب 2 آیات آئی ہیں۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ بدلہ لیں یا معاف کریں، تو اس میں تو فرمایا کہ ان تعفو خیر لکم، اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر کچھ آیات کے بعد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے سمجھ رکھنے والو، او سینسیبل ونس، تمہاری زندگی قصاص لینے میں ہے، بدلہ لینے میں ہے۔ اگر سبھی لوگ معاف کر دیں گے تو پھر مجرموں کو، ظالموں کو کھل مل جائے گی کہ وہ جیسے مرضی کھل کھیلیں۔ اس کو روکنے کے لیے یعنی کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا جی ہونا چاہیے کہ میں اپنے دشمن کو معاف کروں، لیکن وہ ان دی پبلک انٹرسٹ، ان دا نیشنل انٹرسٹ بدلہ لے۔ پھر آگے چلیے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم جتنے مرضی نیک بن جائیں کسی ادنا سے ادنا صحابی کے لیول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن سیدھا آتا ہے کہ وہ امیہ بن خلف جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے غزوہ بدر میں تلاش کر کے اپنی سابقہ مالک امیہ بن خلف کو تلاش کر کے اس کو قتل کیا تھا۔ تو بدلہ لینا کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے، تو جو ناقدین ہے نا، دین کے ناقدین، اسلام کے ناقدین، جن کو قرآن مجید اچھا نہیں لگتا، نیک لوگ ہی اچھے نہیں لگتے، وہ اسی پر کہ لو جی پھر یہ تو کوئی گل نہ ہوئی۔ ان کو بڑا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، خود بے شک وہ براڈ مائنڈڈ نہ ہو، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ اس براڈ کی اپنی ڈیفینیشن، ان لمیٹڈ ڈیفینیشن۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج ہم ان پر ہنس رہے ہیں، لیکن یہ قیامت کے دن بھی ہم پر نہ ہنسے۔ کیوں نہ ہنسے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو ان پر ہنسا کرتے تھے، قیامت کے دن انہیں موقع ہوگا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کو آپ کفار پر ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی آکورڈ بات نہیں ہے۔ نتھنگ ٹو بی بلیمڈ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، کوچز پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ نظارے بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک آدمی جو محنت مزدوری کرنے والا ہے کسی بھی لیول پر، اس کو تو اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں جو ہے وہ اپنے لان میں بیٹھا رہے اور نظارے کرتا رہے، اور پھر اس کا اگر گھر جو ہے وہ بھی کسی دریا کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے ہے، تو وہ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا ہوا نظارے کرتا رہے۔ جو دنیا میں نظارے کرے گا وہ آخرت میں ان نظاروں سے محروم رکھا جائے گا۔ تو اہل جنت نظارے کریں گے جیسے آج اللہ کے باغی جو ہیں وہ دنیا میں نظارے کرتے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، اپنے کوچز پر، اپنی ریلیکسنگ چیئرز پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو، انکار کرنے والوں کو ان کی اپنی کرتوتوں کا بدلہ نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ
ظالم نہیں ہے. اور ظلم کی ڈیفینیشن بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو. عام طور پر جب ہم ظلم اور عدل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں برابری آتی ہے. نہیں، ظلم کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی کرنا. اور عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرے گا، سب کو برابر نہیں کر دے گا. اس دنیا میں آپ ایک نیک کام کریں تو قرآن مجید ہمیں ری ایشور کرتا ہے کہ میں تمہیں کم سے کم ایک کے بدلے 10 دوں گا. لیکن اگر کوئی برائی کرے گا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی برائی کاؤنٹ ہوگی. اب یہاں برابری نہیں ہے، لیکن اگر برائی ایک ہی ہو تو کاؤنٹ 2 ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والا نہیں ہے. ہاں، انعامات جتنے مرضی سے نوازے وہ اس کی ساری دین ہے، اس کی عنایات ہیں. اس کی عنایات تو ان لمیٹڈ ہیں، لیکن ظلم ذرا برابر بھی نہیں ہے. تو سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، بلکہ سب کا محاصرہ کر لیا ہے. اور آخر میں فرمایا اور آپ کا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی جرم ہم سے سرزد ہو گیا اور ہم پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، لیکن جب ہمارے لواحقین کاپی نکلواتے ہیں FIR کی تو وہاں 4 دفعے لگی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن اگر ایک جرم کیا تھا تو ایک ہی لکھا ہوا ہوگا، اور عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو بھی معاف کر چکا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم ایک ہو اور دفعے 2 لگی ہوئی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، نیکیاں جو ہیں اس کا بدلہ 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس پنجابی میں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوگا. اس میں بھی ہم سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم اعمال نامے کا تذکرہ کرتے ہیں، وزن اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لفظ تو ہم وزن اعمال کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انفیکٹ ہم کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کاؤنٹنگ نہیں ہے، وزن ہے. تو ایک ہی عمل 2 آدمی کریں گے، ایک کا وزن اور ہوگا، ایک کا وزن اور ہوگا. سادہ مثال کہ ایک 15,000 روپے تنخواہ لینے والا کسی کو 10 روپے دے دے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ وزنی ہے کسی ملینئر کے مقابلے میں کہ جو کسی کو 100 روپے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا وزن زیادہ ہے. خلوص، اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے دینا، اس کے مقابلے میں دینا دکھاوے کے لیے دینا، نام و نمود کے لیے دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وزن کی باتیں ہیں ساری کی ساری. تو وہاں وزن اعمال کا تذکرہ ہے، کاؤنٹنگ آف اعمال کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے. اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو شاید ہم سب کی برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں سے زیادہ نظر آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کا وزن جو ہے وہ بڑھا دے اور ہماری نیکیوں کے اندر وزن پیدا کر دے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آخرت میں اس محاسبے میں کامیاب ہوں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.